ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز ملک میں ایک خوبصورت سی شہزادی رہتی تھی جس شہزادی کا نام ڈیانا تھا۔ وہ اپنے فضل، مہربانی اور شاندار خوبصورتی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھی۔ اس کا دل اس کی ظاہری شکل کی طرح چمکدار تھا اور اس کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ڈیانا کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ بچوں کو باغ میں لے کر بیٹھتی، ان سے باتیں کرتی رہتی اور ان پر پوری توجہ دیتی تھی۔ تاہم اس پرامن بادشاہی میں سب کچھ ٹھیک بھی تو نہیں تھا۔ اس کی سرحدوں سے بالکل پرے ایک ویران اور ناپاک سرزمین میں گریمگر نامی ایک ظالم دیو رہتا تھا۔ گریمگر کو نہ صرف اس کی بے پناہ جسامت بلکہ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے ہر کوئی خوف زدہ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک شریر دل اور اقتدار کی پیاس تھی جو کبھی بجھ نہیں سکتی تھی۔ خاص طور پر اس کی ایک بری عادت تھی، وہ گریمگر بیس بدل کر ہر بار بادشاہی میں داخل ہو جاتا اور بچوں کو پکڑ لیتا تھا۔ جب بھی آتا اپنا روپ بدل کر آتا تھا تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے اور وہ بچوں کا شکار کر سکے، اور بچوں کو ان کے خاندانوں سے چھین لیتا تھا۔ اپنے پیچھے دل شکستہ والدین اور خوف زدہ بہن بھائیوں کو چھوڑ جاتا۔ وہ بچوں کو لاک اپ میں بند کر دیتا تھا اور ان سے بہت کام کرواتا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ پرنسس ڈیانا کی ماں اور باپ اس معاملے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ بادشاہی کے لوگ مسلسل خوف میں رہتے تھے، اس دن سے ڈرتے تھے جب دیو ان کے بچوں کو چرانے آئے گا۔ اور ملکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بے چین تھے، لیکن وہ شیطانی گریمگر کی وحشیانہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک منحوس دن جب سورج ڈوب رہا تھا اور زمین سائے میں لپٹی ہوئی تھی، گریمگر ایک بار پھر سے سلطنت میں داخل ہو گیا۔ جب وہ گاؤں کے مسافات میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس کے قدم بھاری اور پیش گوئی کرنے والے تھے۔ بے گناہ اور معصوم بچے ڈر کی وجہ سے بہت لرز رہے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ ابھی انہیں گریمگر جیسا ظالم دیو اٹھا کر لے جائے گا۔ جیسے ہی گریمگر حملہ کرنے ہی والا تھا، ایک تابناک روشنی نے کمرے کو منور کر دیا اور وہاں شہزادی ڈیانا تھی۔ اس کی موجودگی اس قدر دلکش تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اندھیرے کو دور کر رہی ہے۔ وہ ہوا کی ہلکی جھونکے جیسی آواز سے بولی، گریمگر، یہ ظلم بند کر دو، تمہارا دل بدل سکتا ہے۔ ان معصوم بچوں کو چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو۔ گریمگر شہزادی کی خوبصورتی اور بہادری سے حیران رہ گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا، وہ اندر ہی اندر بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ جیسے جیسے ڈیانا دیو سے بات کرتی رہی، اس کے الفاظ نے اس کے دل کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا۔ پرنسس ڈیانا نے اسے رحم دلی، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خوشی کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ زندگی میں پہلی بار گریمگر کو احساس ہوا کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے، وہ معصوم بچوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا گناہ تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب بچوں کو آزاد کر دے گا جو اس نے جیل میں بند کر رکھے تھے۔ پرنسس ڈیانا لاک اپ میں آئی، وہ بچوں کو دیکھ کر بہت روئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر گریمگر لاک اپ کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے جادو سے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ گریمگر نے جیسے ہی لاک اپ کا دروازہ کھولا، سب بچے خوشی کے مارے باہر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ سب بچوں نے بہت تیزی سے دوڑ لگا دی۔ پرنسس ڈیانا ان بچوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بچوں کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک چمک سی آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے سب بچوں کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ گریمگر کی ناپاک زمین سے وہ نکل گئی تھی۔ گریمگر نے اعلان کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی بچے کو نہیں اٹھائے گا۔ پرنسس ڈیانا کی بادشاہی میں ایک نئی زندگی کی روشنی جھلکی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ تبھی دیو حاضر ہوا۔ اس نے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ جو بچوں کو کسی وقت بہت ظلم کا شکار بناتا تھا، اب وہ بچوں کا محافظ بن گیا تھا۔
گریمگر کو بچوں کے ساتھ اس طرح دیکھ کر پرنسس ڈیانا بہت حیران ہوئیں، مگر وہ خوش بھی تھیں کیونکہ اب وہ ظالم دیو بچوں کا حافظ بن چکا تھا۔ پرنسس ڈیانا نے بچوں کو باغ میں بٹھایا اور ان سے باتیں کرنے لگیں۔ پرنسس ڈیانا نے الگ الگ جنات سے ملاقاتیں کی اور ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وہ خاندان جو خوف کے مارے کبھی چھپ چھپ کر زندگی گزارتے تھے، اب وہ باہر نکل کر اپنی زندگی کھل کر جینے لگے۔ بچے باغوں میں کھیلنے لگے، سب لوگ بے خوف زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادی ڈیانا کی خوبصورتی نہ صرف ظاہری تھی بلکہ اندر سے آئی تھی۔ ان کی مہربانی اور ظالم ترین دلوں میں بھی اچھائی کو دیکھنے کی صلاحیت نے ان کی بادشاہی کو ایک خوفناک انجام سے بچایا تھا۔ اور اس طرح آخر میں خوبصورت شہزادی ڈیانا نے نہ صرف بچوں کو ظالم دیو سے بچایا تھا بلکہ یہ بھی دکھایا تھا کہ سیاہ ترین دل بھی ہمدردی اور سمجھ کی روشنی سے نجات پا سکتے ہیں۔